دوستو آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے مسدس حالی کے 18ویں بند سے 22ویں بند تک کی تشریح کریں گے ہم اس میں۔ دوستو شروع کرتے ہیں۔ دوستو 18واں جو بند ہے وہ شروع ہوتا ہے کہ کہیں تھا مویشی چرانے پہ جھگڑا، کہیں پہلے گھوڑا بڑھانے پہ جھگڑا، لبے جو کہیں آنے جانے پہ جھگڑا، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، یوں ہی روز ہوتی تھی تکرار ان میں، یوں ہی چلتی رہتی تھی تلوار ان میں۔ دوستو یہ وہی اسی جہالت کی بات کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے، حالی جو بیان کرتے ہیں کہ کہیں تھا مویشی چرانے پہ جھگڑا، یعنی وہی جو ان کے خاندان کے اعلیٰ و ادنیٰ کے جو وہاں پر تفرقے تھے کہ ہر انسان جو ہے اپنے خاندان کو افضل سمجھتا تھا، بڑا خاندان سمجھتا تھا، تو اپنا رتبہ جو ہے قائم کرنے کے لیے دوسرے لوگوں کو جو ہے، دوسرے خاندان کے لوگوں کو جو ہے دبا کر رکھنا چاہتا تھا۔ تو اسی طرح جو بڑے خاندان کے جو لوگ تھے تو ان کے غلام جو جانور چرایا کرتے تھے تو ان کو چرانے پر بھی جو وہاں پر جو تھے جھگڑے ہوا کرتے تھے، اور کہیں پہلے گھوڑا بڑھانے پہ جھگڑا۔ جیسا کہ دوستو آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر جب بھی کوئی بڑا نیتا جو ہوتا ہے یا کوئی جو باس بنتا ہے تو اس کے برابر پر اگر گاڑی چلائیں تو اس کو بہت جو ہے غصہ اور بہت جو ہے برا لگتا ہے، اور وہ نہیں چاہتا کہ میرے برابر پر کوئی گاڑی چلائے اور مجھے کوئی سائٹ نہ دے۔ تو اسی طرح کا جو تھا مسئلہ یہ اس وقت کا ہے کہ کہیں پہلے گھوڑا بڑھانے پہ جھگڑا، لبے جو کہیں آنے جانے پہ جھگڑا، یعنی لبے جو یعنی دریا کے کنارے جب پہنچتے تھے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے تو وہاں پر جھگڑا ہوتا تھا اس بات کا کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے جانور جو ہے پہلے پانی پئیں گے۔ تو اس طرح کے جو ہیں جھگڑے جو تھے ان لوگوں میں ہوتے رہتے، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، یوں ہی روز ہوتی تھی تکرار ان میں، یوں ہی چلتی رہتی تھی تلوار ان میں، یعنی اسی طرح چھوٹے چھوٹے واقعات پر، چھوٹے چھوٹے مسئلوں پر جو ہے ان میں جو ہے قتل و غارت گری ہوتی رہتی تھی، لڑائی و جھگڑے ہوتے رہتے تھے، اتنی جہالت ان پر طاری تھی۔ دوستو اگلا بند دیکھیں، اگلا بند ہے کہ جو ہوتی تھی پیدا کسی گھر میں دختر، تو خوف شماتت سے بے رحم مادر، پھرے دیکھتی جب تھی شوہر کے تیور، کہیں زندہ گاڑ آتی تھی اس کو جا کر، وہ گود ایسے نفرت سے کرتی تھی خالی، جنے سانپ جیسے کوئی جننے والی۔ دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ دور جہالت میں جو تھا، عرب میں دور جو جہالت تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، تو وہاں پر جو تھا عورتوں کا بہت برا حال تھا، عورتوں کی زندگی کوئی زندگی نہیں تھی۔ وہاں پر جب گھر میں کسی کے اگر لڑکی پیدا ہوتی تھی تو اس کو زندہ جو تھے دفن کر دیا کرتے تھے، اسے مار دیا کرتے تھے۔ تو اسی چیز کو جو ہے حالی یہاں پر پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو ہوتی تھی پیدا کسی گھر میں دختر، یعنی جب کسی گھر میں جو ہے لڑکی پیدا ہوئی تو خوف شماتت سے بے رحم مادر، یعنی بے رحم ماں جو تھی وہ خوف، اپنے شوہر کے خوف سے جو ہے پھرے دیکھتی تھی جب شوہر کے تیور، یعنی اپنے شوہر کے، اپنے ہسبینڈ کے خوف سے وہ اس اپنے بچے کو جو ہے کہیں جا کر اس کو زندہ دفن کر دیتی تھی، یعنی اس طرح کر دیتی تھی کہ وہ گویا ایسے نفرت سے کرتی تھی، وہ گود ایسے نفرت سے کرتی تھی خالی، یعنی اس طرح نفرت سے وہ گود خالی کرتی تھی کہ جیسے اس نے کسی انسان کے بچے کو نہیں بلکہ سانپ کے بچے کو اس نے جنم دیا ہو۔ اس طرح جو ہے وہ لڑکی کو جو ہے، لڑکی جو پیدا ہوتی تھی اس کو جا کر زندہ دفن کر دیتی تھی، گویا کہ اس نے سانپ کو جنا ہو، یعنی اس پس منظر کو، اس دور کی جہالت کو، اور اس دور میں جو عورتوں کے ساتھ ظلم و ستم ہوا کرتے تھے ان کو جو ہے، اس چیز کو جو ہے حالی نے اس بند میں جو ہے سمویا ہے اور بیان کیا ہے، اور جس طرح اسلام نے پھر عورتوں کو جو ہے ایک حقوق دیا۔ آپ کو دوستو اس بند کے ریلیٹڈ میں اور یہ بات آپ کو بتا دوں تو بہتر رہے گا کہ وہاں پر جو تھا اس وقت عورتوں، لڑکیوں کی مرضی کی شادی کے لیے لڑکیوں کی مرضی کی کوئی ضرورت انہیں محسوس نہیں ہوتی تھی، وہ جس سے چاہتے تھے شادی کرتے تھے، دور جہالت میں جب کافر تھے وہ۔ تو اسلام جب قائم ہوا، اللہ کے رسول نے پھر وہاں پر اس چیز کو قائم کیا اور کہا کہ جب شادی کسی لڑکی سے کی جائے تو اس کی اجازت ضروری ہے۔ تو اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس چیز کو یہ اسلام جب قائم ہوا تو وہاں پر یہ چیز بھی قائم ہوئی اور عورتوں کو بھی اپنے حقوق اور اپنے ادھیکار جو ہے وہ ملنے لگے۔ تو دوستو اگلے بند میں اگر ہم جاتے ہیں تو اگلا بند ہے کہ جوا ان کی دن رات کی دل لگی تھی، شراب ان کی گھٹی میں گویا پڑی تھی، تعیشت غفلت تھی دیوانگی تھی، غرض ہر طرح ان کی حالت بری تھی، بہت اس طرح ان کی گزری تھی صدیاں کہ چھائی ہوئی نیکیوں پر تھی بدیاں، یعنی وہی چیز جوا، شراب ان کا جو ہے
دن رات کا کھیل تھا، یعنی جوا ان کی دن رات کی دل لگی تھی، یعنی دل کو بہلانے کا کام ان کا تھا، جوا تھا، دن رات جوا کھیلتے تھے، شراب ان کی گھٹی کی طرح جو ہے ان کی گود میں پڑی رہتی تھی گویا اس طرح، جیسے شراب دن رات پیتے تھے، تعیش تھی، غفلت تھی، دیوانگی تھی، غفلت میں تھے، عیاشیاں، ہر برائی جو تھی ان کے اندر تھی، اور حال ہی کہہ رہے ہیں کہ بہت اس طرح ان کی گزری تھی صدیاں، یعنی بہت سی صدیاں ان کی اسی طرح گزر گئیں، ایسی حالت میں، ایسی بری حالت میں جو ہے انہوں نے اپنی صدیوں کی صدیاں گزری تھیں، ان کی اچھائیوں پر جو تھی علی کہتے ہیں کہ چھائی ہوئی نیکیوں پر تھی بدیاں، یعنی برائیاں جو ہیں ان کی نیکیوں کو جو ہے نیکیوں پر ان برائیاں چھائی ہوئی تھیں۔ تو اگلا بند ہے دوستو، اگلا بند میں یہ ہے، یکایک ہوئی غیرت حق سے حرکت، بڑھا جانب بو قبس ابر رحمت، ادا خاک بت خان کی وہ بدیت، چلے آتے تھے جس کی دیتے شہادت، ہوئی پہلوے آمنہ سے حبیدہ، دعائے خلیل اور نوید مسیحا، یعنی اس میں اب اس بند میں جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نزول کی جو ہے بات کو جو ہے بیان کیا جا رہا ہے۔ دوستو اب اس کے بعد ہم اگلے اشعار کی جو تشریح ہے وہ بھی کریں گے، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دوستو اگر آپ کو پسند آئے اور تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل دا عرفان اردو کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور ہو سکے تو اپنے ساتھیوں میں اس کو شیئر بھی کریں۔ شکریہ دوستو۔